اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، ایک تو اگر آپ چاہیں، ویسے میں یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے زاہد بھائی فیلڈ پہ کھڑے ہیں، ایک مخصوص حلقے میں کھڑے ہیں اور اب تک کی جو اطلاع بتا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو نیوز روم ہے وہ تمام تر پولنگ اسٹیشن سے آنے والے نتائج کو مجتمع بھی کر رہا ہے، اور اس کے مطابق LA2 میں بھی اور LA3 میں بھی یہ دونوں کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آ گئے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے LA2 میں بھی اور LA3 میں بھی. لیکن آپ بتا دیں حسن مرتضیٰ صاحب، اگر آپ کی اب تک کی کوئی معلومات ہیں، پھر ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ 13 حلقوں میں سے کتنوں پہ آپ آگے ہیں، کتنوں پہ آپ دوسرے نمبر پر ہیں، کوئی معلومات ہیں آپ کے پاس تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ بدامی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. میں بھی ریزلٹس دیکھ رہا ہوں، اور جو ہماری اپنی کلیکشن ہے جو ہمارے کیمپس تک پہنچ رہی ہے، اس کے مطابق شاید میں کوئی نمبر آگے پیچھے ہوں حلقے کا، لیکن نام کے ساتھ جو ہمارے قاسم مجید ہیں اور یاسر سلطان صاحب ہیں، وہ ابھی تک ہمارے ریزلٹس کے مطابق وہ آگے جا رہے ہیں. چودھری یاسین صاحب چڑھوئی والی سیٹ جو ہے وہ ان کی آبائی سیٹ ہے، وہاں پہ بھی وہ جیت رہے ہیں، اور جو کوٹلی کی سٹی کی سیٹ ہے چودھری یاسین صاحب جہاں سے لڑ رہے ہیں وہ بھی جیت رہے ہیں. تو اس طرح ابھی ریزلٹس ہیں. کئی حلقوں میں پولنگ اسٹیشنز کے ہمارے پاس پہلے آ گئے جیتنے والوں کے، کہیں پہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے. تو ابھی تک وہ سارے جو ہیں ان کی کلیکشن جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم مقابلے کی صورتحال ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. ہمارے جو نتائج ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس صحیح. ابھی صاحب وہ کہتے ہیں کیا آپ 10-12 بسوں کو لے کے، آپ بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو 10-12 ووٹوں سے، 10-12 بسوں سے؟ اور جی وسیم بھائی، پہلی بات تو ہے کہ اختیار ولی صاحب کی اتنی مدلل گفتگو کے بعد جواب بنتا ہی نہیں ہے دینا. انہوں نے اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی، اس کمپین میں انہوں نے ازالہ بھی کیا سب غلطیوں کا. جو ایک مین اور میجر غلطی تھی، جب میں آپ کو پرسنلی ملوں گا یا اختیار ولی صاحب ہوں گے تو ہم تینوں کٹھے بیٹھ کے وہ غلطی ڈسکس کر لیں گے. انہوں نے وہ غلطی قابو کی، اور وہ آپ آج نشری کہہ رہے تقاضوں ہیں کے کہ باعث بہتر براہ راست نتائج نہیں بتا آئیں گے. سکتے، آنر نہیں بتا سکتے. وہ نہیں بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھائیوں میں ہی ہونی چاہیے، وہ ایسے پبلک نہیں ہونی چاہیے. وہ ذرا ملک کے مفاد میں یہی ہے. چلو ٹھیک ہے جی، ملکی مفاد میں بہتر ہوگا. یہ اب بادامی صاحب جو ہے نا، یہ پھر انہوں نے معصومانہ قاتلانہ سوال شروع کر. میں نے ایک کمنٹ کیا ہے. اور یہ مرتضیٰ صاحب، یہ آپ اس پہ بھی، آپ کو اس میں بھی اختیار صاحب کی کوئی ترکیب لگتی ہے؟ میں شرارت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، کہ انہوں نے کہا جی مرحلہ وار کرا دو اور پہلے میرپور سے شروع کرو. اس میں بھی کوئی ان کو چال لگتی ہے آپ کو؟ میں نے پھر شرارت کا لفظ استعمال نہیں کیا. حسن صاحب دیکھیں اچھا، 2 بار آپ کر چکے ہیں ویسے بادامی صاحب. جی حسن صاحب، دیکھیں یہ مرحلہ وار ہوں یا وہ چیزیں، ہو سکتا ہے اس سے فیور بھی ملتی ہو، کوئی بہتری بھی آتی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس حد تک الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اچھا کہ مرحلہ وار ہونے سے ہر حلقے میں جس آدمی کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جو آدمی حلقے کی سیاست کرتا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ فائدہ، کوئی ہوا بن گئی، کوئی وہ ہو گیا، اس حد تک تو ہو سکتا ہے. ایسے نتائج پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ بالکل نتیجہ بدل دیں. اور بالکل یہ بات بھی درست ہے کہ بسوں سے یہ چیزیں نہیں ہو جاتی کہ کوئی آپ کسی کا ضمیر خرید لیتے ہیں. اگر اس طرح تو ہو تو میرا خیال ہے پھر پیسے والے تو جو ہیں وہ پیسہ دے کے پورے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، الیکشن کی شفافیت پہ اٹھنے والی جو انگلیاں ہیں، جو سوالات ہیں، یہ ان کے لیے یہ سارا مواد یا یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بسیں کر لیں گی، یا ہم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، ہم تو پچھلے 45 سال سے پنجاب کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہمارے پولیس تھانہ چوکی پٹواری، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نظریاتی لوگ ہیں، اپنے نظریے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.
جدوجہد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے تو آپ گا. ہی کہہ رہے ہیں بسوں سے فرق نہیں, ٹھیک ہے.